السلام علیکم عزیز ساتھیوں، اس جمعہ جب ہم اس کورونا وبا کے درمیان اپنے آس پاس بہت ساری ایسی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ایسی چیزیں جو اس سے پہلے ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھی، ہم سب بہت دل برداشتہ ہیں اور اللہ سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی مغفرت کرے جو اس بیماری میں انتقال کر گئے۔ عزیز دوستو، آج کے دن ہم ایک بہت امپورٹنٹ سوال کے اوپر، جس کے اوپر تقریباً پچھلے 3 مہینے سے بہت سارے لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، واٹس ایپ کے گروپس میں ڈسکشن چل رہا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کوشچن کے اوپر ہم آج جمعہ کا خطبہ کریں۔ عزیز ساتھیوں، سوال جو سب لوگ ڈسکس کرے وہ یہ ہے کہ کورونا کی وبا کے درمیان جو احتیاطی تدابیر کو اختیار کیا جا رہا ہے، کیا وہ اللہ کے توکل کے منافی ہے؟ اس پورے آدھے گھنٹے کے خطبے کے اندر ہم اس سوال سے ڈیل کریں۔ کون سے سوالات ہیں جو عام طور پر ہم واٹس ایپ گروپ میں دیکھ رہے ہیں؟ وہ کیسے سوالات ہیں؟ کیا ماسک پہنیں گے تو ہی ہم کورونا سے محفوظ رہیں گے، یا ماسک نہیں پہنیں گے تو ہم کو کورونا ہو جائے گا؟ بلکہ یہ کہ نہیں، ماسک پہنو یا مت پہنو، اللہ چاہیں گا تو کورونا ہو جائے گا، مطلب ماسک پہننے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو باجماعت نماز کا اہتمام ہے، اگر یہ نہیں کریں گے تو کیا ہم اس سے بچ جائیں گے؟ اللہ چاہیں گا تو ہو جائے گا۔ تو یہ کہ اگر اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا، تو باجماعت پڑھنے کی سے رکنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ایک سوال یہ بھی چل رہا ہے علاج اور ٹریٹمنٹ کے بارے میں، جہاں پر یہ وبا کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کو پہلا دن کا فیور ہے تو آپ ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں۔ لوگ اس طرح کے ڈسکشن کر رہے ہیں کہ بھائی بخار آئے یا کوئی بھی بیماری ہو تو اس بیماری کا علاج شہد میں ہے، جیسا کہ احادیث قرآن میں بھی آیا ہے کہ شہد کے اندر شفا ہے۔ اسی طریقے کی مشہور حدیث بھی ہے کہ کلونجی کے اندر ہر بیماری کی شفا ہے۔ تو کیا کورونا کی شفا بھی کلونجی کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے؟ صرف کلونجی کے ہی علاج سے کیا ہم کورونا کے مرض سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ پھر مطلب بولنے کا کہ پورے بہت ایک بڑا ڈسکشن چل رہا ہے، اس کا اگر ہم اس کو مجموعی طور پر سمجھنا چاہیں کہ سائنس سے جو باتیں ہماری طرف آ رہی ہے اور دوسری طرف جو باتیں قرآن و حدیث سے ہماری طرف آ رہی ہے، کیا ان کے بیچ میں کوئی ٹکراؤ ہے یا ایک دوسرے کے ساتھ ہی چلتے ہیں؟ کیا یہ پیرالل چلتے ہیں؟ عزیز ساتھیوں، ایک بنیادی سوال یہ ہے پورے دین اسلام کا کہ علم کی حقیقت کیا ہے؟ یہ علم جو ہمارے پاس آتا ہے اس کے سورسز کیا ہے؟ علم جسے ہم نالج بھی کہتے ہیں، اس کے سورسز کیا ہے؟ تو علم کے سورسز جو ہم کو اسلام سے سمجھ میں آتے ہیں وہ یہ ہے، اسلامک تھیولوجی سے وہ 2 ہے۔ ایک تو علم کا سورس وحی ہے، اور دوسرا علم کا سورس جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی سمجھ سے انسان ڈیولپ کرتا ہے، مطلب تجربات سے ڈیولپ کرتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، دماغ سے سوچتا ہے، اس سے بھی ایک علم کو انسان ڈیولپ کرتا ہے۔ تو علم کے 2 سورسز ہو گئے، ایک وحی ہے اور دوسرا علم کا سورس سائنس ہو جاتا ہے۔ سائنس میں کیا کرتے ہیں؟ ہم کچھ چیز کو دیکھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس پہ تجربہ کرتے ہیں اور اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو یہ 2 علم کے سورس ہیں۔ پھر ان 2 علم کے سورسز کیسے چلتے ہیں اسلامک تھیولوجی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وحی کا سورس ڈائریکٹلی خدا کی طرف سے وداؤٹ ایرر ہے، چونکہ اللہ نے پوری دنیا کو بنایا تو اس کی نالج میں کیسے خطا ہو سکتی ہے؟ اور وہیں پہ دوسرا ایک علم کا سورس سائنس ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں، ہمارے دیکھنے میں آبزرویشن میں مسٹیک ہو سکتی ہے، ہماری سمجھ میں مسٹیک ہو سکتی ہے، ہمارے ایکسپیریمنٹ مسٹیک ہو، تو وہاں پر ایک ٹرائی اینڈ ایرر کا سرکل ہمیشہ چلتا ہے۔ ہم کچھ چیزوں کی کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی، ہم سمجھ جاتے ہیں، پھر اگر اس میں کچھ کمی رہ جاتی تو دوبارہ ہم اس پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ وہاں پہ ایک ٹرائی اور ایرر کا میتھڈ کنٹینیوس پروسیس سمجھنے کا چل رہا ہوتا ہے وہاں پر بھی۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو اسٹیبلش فیکٹ کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے، مطلب اب اس پہ مزید غور و فکر کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ تو یہاں پر ایک طرف وحی ہے اور دوسری طرف سائنس ہے۔ وحی کے بارے میں نے آپ کو بتا کہ ایرر فری نالج ہے، اور وہیں پہ جو سائنسز ہوتی ہے اس کے اندر ایرر کے بھی چانسز ہوتے ہیں، لیکن سائنس میں بھی کچھ پارٹ ایسا ہے کہ جو فیکٹ کا درجہ حاصل کر گیا۔ جیسے فار ایگزامپل اس کو بھی آج کے اس پہ سمجھے کہ انسان کے اندر جو بخار وغیرہ آتا ہے یہ جرمز کی وجہ، جراثیم کی وجہ سے آتا ہے، تو یہ ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے، اس سے کوئی شخص آج کے دور میں انکار نہیں کرتا۔ زمین گول ہے، ایسٹرونٹس زمین سے باہر نکل کے زمین کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ زمین گول ہے، عین الیقین کی حد تک وہ علم پہنچ گیا ہے، جو ایک الٹیمیٹ سپیریئر لیول کا علم ہے۔ یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز جو ہم کو ڈسکس سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم علم کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں۔
پوری دنیا میں جو علم ہے، نالج ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفت علیم کا مظہر ہے. اس تمام میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، لیکن انسان کو اللہ نے دینے کے دو ذریعے بنائے. ایک تو وحی سے آپ کے ذریعے پہنچ رہی ہے، دوسری سائنس کے ذریعے پہنچ رہی ہے. لیکن وہ دونوں علم کا سورس جو ہے وہ ذات خداوندی ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے ذریعے پہنچ رہی ہے. تو ہم دونوں علم کو کیسے ٹریٹ کریں گے؟ ہم دونوں علم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ٹریٹ کریں گے. اور جو علم، جیسے ہم قرآن کو کیا کہتے ہیں، اس میں شفا اور رحمت ہے. رحمت کی وجہ کہ وحی کا علم ایسا علم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی نہیں دیتا تو انسان اس علم کی حقیقت تک کبھی نہیں پہنچ سکتا. تو یہ اللہ کی رحمت خصوصی ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر تمام انسانوں پہ کی ہے. اسی طریقے سے دوسرا علم جو انسان سائنس کے ذریعے حاصل کرتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے. ابھی آپ سمجھیے اس کو اس بات سے کہ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ کورونا کے مرض کا علاج جلد سے جلد دریافت ہو. ہم کیا چاہتے ہیں؟ دریافت ہو. یہ دریافت کب ہوگا؟ جب اللہ چاہے گا. تو یہ جب اللہ تعالیٰ اس چیز کا کورونا کی بیماری کا علاج انسانوں کو عطا کرے گا تو یہ اس کی رحمت ہوگی. تو یہاں پر ایک چیز تو کیا ہے، پورا کے پورے علم کا سورس اللہ تعالیٰ ہے. حاصل کرنے کا ذریعہ دو طریقے سے آ رہا ہے، ایک وحی کے ذریعے سے اور ایک سائنس کے ذریعے سے. جب دونوں علم ہمارے پاس آتے ہیں تو چونکہ اس کا سورس ایک ہے، کائنات ایک ہے، بنانے والا ایک ہے، تو اس کے اندر کبھی بھی ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے. یہ تو ہماری کم فہمی ہوتی ہے کہ ہم دونوں چیزوں کو آپس میں ٹکرانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے کہ نہیں یہ سورس صحیح ہے، یہ غلط ہے. ہم خدا ہی کی دنیا میں رہتے ہیں، خدا ہی کے علم کو حاصل کرتے ہیں، خدا ہی کی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو سب سے اہم بات یہ ہے، اس پورے مدعے کا مقصد یہ کہ سائنس کوئی ایلین چیز نہیں ہے. سائنس کوئی ایسی چیز نہیں جو ہم سے خدا کو دور کرتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم آفاق اور انفس کی نشانیوں پہ غور کرو. جب ہم آفاق اور انفس کی نشانیوں پہ غور کس کے ذریعے کرتے ہیں؟ ہم سائنس کے ذریعے کرتے ہیں. تو ایک رستہ تو خدا کو پہنچنے کا یہ سائنس بنتا ہے، جس کو قرآن ہم کو آیات کر کے نشانیاں ہیں زمین اور آسمان میں، خود ہمارے نفس کے اندر. ہم جب کسی کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کیسا ہے، تو ہم بولتے دیکھ بھائی تمہاری آنکھوں کو اللہ نے کیسا بنایا ہے، تمہارے ہاتھوں کو کیسا بنایا ہے، تمہارے دماغ کو کیسا بنایا ہے، کائنات کو کتنا وسیع بنایا ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پہچان کر رہے ہیں. اور ایک دوسرا علم بھی ہے کہ ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھ بھائی قرآن میں جو اللہ کے بارے میں یہ چیزیں. تو یہ دونوں علم جہاں پر اللہ کی طرف سے آتے ہیں، وہی ہم کو اللہ کی طرف لے جانے والے کے جو ہے ذریعہ بنتے ہیں. تو یہ دونوں علموں کی حقیقت میں جب ہم اس کو ہم اس طریقے سے اپروچ کرتے ہیں، دونوں علموں کے اندر تفریق کرتے ہیں. یہ امت مسلمہ کے زوال کے اسباب کے اندر بڑا زوال جو ہم اس کو اگر پوائنٹ آؤٹ کریں ٹاپ 3 کے، تو اس میں سے ایک زوال کا ریزن یہ ہے کہ امت نے دین اور دنیا کی تفریق کی. یہ دین کا علم ہے، یہ دنیا کا علم نہیں. بھائی علم تو سارا کے سارا اللہ کی طرف سے آیا، وہی کا علم بھی، سائنس کا علم بھی، اور ہم سب چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. لیکن ایکسیپٹ کرنے کے اندر ہم اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں. ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں چیزوں کو دیکھتے اور سمجھتے ہیں. تو یہ تمام چیزوں کی روشنی ہم اب ان سوالات کو جو ہے ایڈریس کرنے کی جو ہے کوشش کریں گے. وہیں پہ ایک چیز جو اس پورے معاملے کے اندر ہم کو بہت ہی امپورٹنٹ حدیث ہے کہ اس پورے معاملے میں ہم کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے، وہ کیا ہے کہ ایک بار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے تو مکہ کے افراد جو ہے کھجور کی کاشت نہیں کرتے تھے، ایگریکلچر میں نہیں تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو مدینہ کے اندر وہاں کے جو مدینہ کے کاشتکار جو انصار تھے وہ مدینہ کے اندر درختوں کا کراس پالینیشن کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ اس سے پیداوار بڑھتی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریکٹس کے بارے میں جو ہے معلوم نہیں تھا. جب لوگوں کو کرتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کمنٹ کر دیا کہ آپ اس کو نہ کریں. لیکن یہ ہوا کہ اس سال پیداوار کم ہوئی تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور پورا واقعہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے آنے سے پہلے یہ کام کو کرتے تھے اور ہماری پیداوار بڑی ہوتی تھی، لیکن اب یہ جو ہے کم ہو گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملہ کہا جس کے ذریعے سے ہم اس پورے ڈسکشن کے کرکس تک پہنچتے ہیں. وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں ایک انسان ہوں، جب میں تمہیں دین کے معاملے میں کسی معاملے میں تمہیں حکم دوں تو اس کی تعمیل کرو، اور جب میں اپنی رائے کسی چیز کے متعلق مطلب دنیا کے کسی معاملے کے متعلق تمہیں دوں، کوئی حکم دوں تو جان لو کہ میں انسان ہوں. کہ دونوں چیزوں کا ڈفرینشیشن پوائنٹ آ گیا کہ بحیثیت وہی جب آپ سے کوئی وہی کی نگرانی میں کوئی چیز ہوئی، وہی کے سورس سے کوئی چیز آ رہی اور کوئی چیز جو ہے
دوسرے نالج کے سورس سے آ رہی ہے، تو دونوں سورسز کے اندر ہم اس کے اندر، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ ہر علم والے سے بڑھ کر علم والا ہے. مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر انسان کی علم کی فیلڈ الگ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کا علم دیا تھا، لیکن اس کے بعد انہیں خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ دیکھیں ایک دوسرا علم یہ بھی ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو وحی اتاری ہے، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ وحی کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے سے جوڑنا چاہتا ہے، ڈائریکٹ کنیکشن، کوئی اس میں ڈاؤٹ کے بنا انسان کو کرنا. تو یہ جو ڈائریکٹ کنیکشن، اس لیے اللہ تعالیٰ کہ یہ اللہ کی رسی ہے، ڈائریکٹ اللہ سے کنیکٹ کرواتی ہے. اور سائنس کے اندر یہ ڈائریکٹ پوائنٹ نہیں آتا ہے. یہ مقصد ہے وحی کا. اور وحی کے ذریعے جب انسان اللہ سے ڈائریکٹ کنیکٹ ہوتا ہے تو اللہ کے بتائے اور سیدھے راستے پر بڑی آسانی سے چل سکتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، کہ سیدھے راستے پر چلتا ہے. تو یہ وحی کا مقام ہے کہ اس سے ہم اپنی زندگی کو درست کرتے ہیں. وہیں پہ جب ہم دنیا میں اپنی زندگی برتتے ہیں تو ہمارے سینکڑوں معاملات ہوتے ہیں. تو کیا سینکڑوں معاملات کے اوپر اگر اللہ تعالیٰ قرآن حدیث کے اندر اس کے اندر کا بیان آ جاتا تو آپ سوچئے کیا یہ قرآن و حدیث کو سمجھنا آسان ہوتا کہ مشکل ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے کیا کیا کہ جو چیزیں موسٹ اسینشیلس ہے اس کو اللہ نے قرآن و حدیث میں بیان کیا. اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ بات کو سمجھیں کہ وحی کے سورسز سے ہم کو کیا چیز لینی ہے، سائنس کے سورسز سے ہم کو کیا چیز لینی ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جہاں پر خدا کے بارے میں اگر ہمیں کوئی بات کرنی ہے تو ہم سائنس کے پاس جائیں گے. نہیں جائیں گے کبھی بھی، کیونکہ سائنس ڈیل کس چیز سے کرتا ہے؟ ہم ایک یونیورس میں رہتے ہیں، یونیورس کے اندر رہنے والی چیزوں سے سائنس ڈیل کرتا ہے. خدا کی ذات اس یونیورس سے پڑے ہے، تو ہم کبھی سائنس کے پاس جا کے یہ نہیں پوچھیں گے کہ بتائیے ہمیں خدا کدھر ہے. لیکن اسی طور پہ ہم جب دنیا کے اندر اپنے معاملات برتتے جس کا کوئی ذکر ہماری اخلاقی مورل چیزوں سے نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث کی جو روشنی ہے اس کی طرف رجوع کرتے اخلاقی معاملات کے لیے. لیکن وہیں پہ ہمیں سردیوں میں کیسا لباس پہننا ہے تو یہ تو انسان خود سمجھ سکتا ہے. اگر انسان بیمار ہے، اس کو سردی کھانسی ہوئی تو اسے ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے، یہ آپ خود سمجھتے ہیں. تو کیا ہم اس چیز کو اس میں ڈھونڈیں گے بھائی بتائیے قرآن میں کدھر ہے ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے؟ نہیں. تو اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ دونوں سورسز آف نالج الگ ہے، دونوں سورسز آف نالج کا اپلیکیشن الگ ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ دونوں سورسز آف نالج الٹیمیٹلی خدا کی طرف سے. یہ پیرامڈ ہے، یہ الٹیمیٹلی خدا کی العلیم جو اللہ کی صفت ہے اس کا جو ہے مسئلہ. یہ ایک بنیادی جو ہم نے جو ایک اسٹرکچر اور فریم بنایا، اسی کے اندر ہم جو ہے علم کو رکھیں گے. یہ کچھ اوور آل باتیں بھی. اس کے بعد آخر میں کہ احتیاطی تدابیر کیوں کرنی چاہیے. دیکھیے اس سے پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا ایک ویڈیو کے اندر کہ اسلام کا جو مقصد ہے، جس کو مقاصد شریعت کہتے ہیں، وہ کیا ہے. اسلام کا مقصد یہ ہے کہ انسانی جان کی حفاظت کی جائے، انسانی مال کی حفاظت کی جائے، انسانی عزت کی حفاظت کی جائے، وہیں پہ نسل کی حفاظت کی جائے اور عقل و دین کی حفاظت کی جائے. یہ دین کے مقصد ہے. ہم کبھی نہیں دین کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہوگا جس سے آپ کی جان ضائع ہوگی. بہت ساری مثالیں ہیں اس کے بارے میں. ایک مشہور حدیث یہ ہے کہ ایک صحابی جو ہے زخمی ہوئے اور پھر ان کو جو ہے غسل جنابت لاحق ہوا، تو انہوں نے مشورہ کیا لوگوں سے. تو لوگوں نے کہا نہیں آپ کو تو پانی سے غسل کرنا پڑے گا. اور یہ ہوا کہ انہوں نے پانی سے غسل کیا اور ان کا جو صبح میں انتقال ہو گیا. جب یہ معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اسے قتل کیا. قرآن ہمیں کیا کہتا ہے کہ دیکھو اپنی جانوں کو خود اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو. تو کہنے جسے ہم تیسری چیز پکڑ لیجیے کہ جو ہم میں ہر شخص جانتا ہے کیا برے وقت میں جو ہے جب انسان کی جان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے تو انسان کے اوپر جو حرام چیزیں بھی کیا ہو جاتی ہے؟ حلال ہو جاتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ جان کی حفاظت ہر چیز پہ مقدم ہے. دین کا مقصد یہ ہے کہ انسانی جان کی حفاظت کی جائے. جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ ہم جو ہے اللہ نے کہا کہ ہم جو ہے زمین پر انسان کو خلیفہ بنائیں گے، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ زمین پر فساد کریں گے اور قتل کریں گے، مطلب جان کو ضائع کریں گے. تو اللہ نے کیا کہا کہ میں صرف انسان کو پیدا کر کے اختیار نہیں دینے والا، میں ان کو علم اور ہدایت بھی دوں گا. مطلب یہ ہوا کہ زمین پر جان کی حفاظت کرنا یہ دین کے مقاصد میں سے. اور یہ تمام تر احتیاطی تدابیر جو سائنس کے سورسز سے ہمارے طرف آ رہی ہے، جس کا مقصد جان کی حفاظت ہے، اس کو ہم کو اپنانا چاہیے. جس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں؟ ماسک کا استعمال ہے، اپنے گھروں میں رہنا ہے، زیادہ لوگوں سوشل گیدرنگ کو اوائڈ کرنا ہے، نماز باجماعت کو اوائڈ کرنا، کیونکہ بیماری جو ہے
اگر ایک ساتھ زیادہ لوگ جمع ہو گئے تو زیادہ لوگوں کو اندر پھیلے گی. 100 لوگ ہیں اس میں ایک سے انفیکٹڈ آ گیا تو 100 لوگوں کو تو ہو جائے گی. تو یہ تمام تر احتیاطی تدابیر، پریونٹیو میجرز کو اختیار کرنا تاکہ ہماری جان کی حفاظت ہو، یہ مقاصد شریعت ہے. اس کے ذریعے تو ہم اپنی جان کی حفاظت کر رہے ہیں. اور جب ہم اپنی جان کی حفاظت کر رہے ہیں تو یہ قرآن ہم کو ہدایت دے رہا ہے کہ ہم کو اپنی جانوں کی کیا کرنی چاہیے، حفاظت کرنی چاہیے. آپ اس کو دوسری مثال سے سمجھیے کہ یہ ساری چیزیں ہم کو کس سورسز سے آ رہی ہے؟ نالج، سائنس کے نالج سے. وہیں پہ داؤد علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ذکر کیا تو اللہ فرماتا ہے کہ اور ہم نے اسے تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی سے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو اور تاکہ تم شکر گزار بنو. کیا ہو رہا ہے معاملہ کہ داؤد علیہ السلام ذرہ بختر بنا رہے، میٹل کور بنا رہے تاکہ جنگ میں تیر ہتھیار اس پہ اثر نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ یہ جو علم ہے یہ بھی میں ہی تم کو دے رہا ہوں، اللہ کی طرف سے آ رہا ہے تاکہ تمہاری کیا ہو، حفاظت. ذرہ بختر جس طرح کا پریونٹیو میجر ہے، اسی طریقے سے آج کے دور میں ماس پریونٹیو ہے، ہوم اسٹے پریونٹیو میجر ہے، سوشل گیدرنگ کو اوائڈ کرنا پریونٹیو میجر ہے. اب یہ کیوں نہیں کہتے کہ داؤد علیہ السلام کو توکل نہیں تھا، انہوں نے جو ہے یہ بنا، اللہ چاہتا تو مر جاتا. یہاں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم بتاتے ہیں یہ چیزیں. یہاں پہ جو سائنس کا، میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں، سائنس سے بھی جو چیز آ رہی ہے اس کا سورس، الٹیمیٹ سورس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہا ہے کہ اگر تم ماسک کو استعمال کرو گے تو تمہاری جان جو ہے محفوظ رہے گی. یہ کچھ باتیں جو ہے پریونٹیو میجرز کے تعلق سے تھی. اس کے بعد جو ہے ہم اس بات کو تھوڑا آگے لے جاتے ہیں. جیسے بہت ساری قرآن کی جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نحل کے اندر کہ ہر طرح کے میوے کھا اور اپنے رب کی آسان راہوں پہ چلتی پھرتی کون شہد کی مکھی، اور اس کے پیٹ سے رنگ برنگ کا مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہے اور جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. غور و فکر کرنے والوں میں اس میں اندر بہت بڑی نشانی. کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ شہد کے اندر شفا ہے. اللہ تعالیٰ کی بات ہے، 100% صحیح بات ہے کہ شہد میں شفا ہے. لیکن یہ قرآن ہم کو کیا کرتا ہے؟ قرآن ہم کو نشان راہ دیتا ہے. آیات کیا ہے؟ نشان راہ ہے. اللہ نے بتایا کہ دیکھو اس راہ پہ چلو گے تو تمہارے لیے شفا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس میں اگر اس آیت کے اوپر غور کرے، تدبر کرے، تو کیا کہا ہے کہ الگ الگ درختوں کی شہد پیتے. آپ کو معلوم ہے شہد کے کتنے ٹائپس ہیں؟ بہت سارے ٹائپس ہیں. اگر انسان کسی بڑے مال میں جائے تو سمجھ میں آئیں گے کہ شہد کے کتنے ٹائپس ہیں. تو جب ہمیں چاہتے ہیں کہ کورونا مرض کے اندر ہم کو شہد کا استعمال کرنا ہے تو بے شک شفا ہے، لیکن آپ کو یہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ اللہ نے نہیں بتا کہ یہ مرض کے لیے شفا ہے. اللہ نے کہا جنرل اسٹیٹمنٹ. آپ کو اب اسپیسیفک ٹائپ کی شہد ڈھونڈنی پڑے گی کہ کس میں جو ہے کورونا مرض کے لیے شفا ہے. لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہا ہے؟ نشانی کن لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں گے، محنت کریں گے، اس آیت اور اس نشانی کو لے کے آگے کریں گے، اس پہ ریسرچ کریں گے. آپ جب ریسرچ کریں گے تو انشاءاللہ ضرور بضرور انسان اس حقیقت کو پا لے گا کہ شہد کے اندر کون سی شہد میں کس بیماری کے لیے شفا. لیکن ہمارا رویہ کیسا ہے کہ ہم تنے آسانی چاہتے ہیں، آرام چاہتے ہیں، بس اتنی بات ہوگی، اب اس بات کو ہم پھیلانا چاہتے ہیں. جو آیات اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے اس پہ ہم کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو کہنے کا منشا ہے کہ بے شک شہد میں شفا ہے، لیکن وہیں پر ہم کو اس پہ محنت کرنی پڑے گی کہ کس شہد میں کس چیز کے لیے شفا ہے. ہر شہد میں کورونا کے لیے شفا ہے، یہ بات جو ہے اس آیت کی روشنی میں سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اتنی اپروپریٹ بات نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے فار ایگزامپل اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا کہ کلونجی کے اندر ہر بیماری کے اندر شفا ہے سوائے سام کے. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ سام کیا ہے؟ تو کہا موت کو. ہم جب یہ بات ہم کو صحیح روایتوں سے ہم تک پہنچی تو ہمارا اس پہ ایمان ہے کہ اس میں شفا ہے. لیکن اگین ہم قرآن کی روشنی دیکھیں کہ کلونجی کے اندر ہزاروں کیمیکلس ہیں. کون سے کیمیکل کس بیماری پہ کام کرنا ہے یہ تو ہم نے کبھی کیا نہیں. یہ تو ویسٹرن سائنس ہے جس نے آج پیراسیٹامول جس کو ہم یوز کرتے ہیں ایک پیور کیمیکل ہے جس سے بخار اترتی ہے. کلوروکوئن ہے جس سے ملیریا کا علاج ہوتا ہے. لیکن انہوں نے کلوروکوئن کہاں سے ملا؟ ایک درخت سے ملا ہے. انہوں نے اس میں سے اس کیمیکل کو ڈھونڈا اور بولا کہ یہ جو چیز ملیریا میں کام کرتی ہے. تو انہوں نے اس محنت کو کیا اور اس کو پایا. جب ہم کو یہ بات مل گئی کلونجی کی تو یہ ہمارا کام ہے بہت امت مسلمہ کی، چونکہ ہم کو ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ، ایک نشان راہ مل گیا تو ہم اس پہ کام کرتے، اس پہ ریسرچ کرتے. لیکن ایز یوزول تنے آسانی ہے، آرام سے رہنا ہے، زیادہ محنت نہیں کرنی ہے اور پھر سطحی قسم کی باتوں کو جو ہے آگے بڑھانا. دیکھیے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اگر ہم اس معاملے میں پورے سنسیئر ہیں تو ہم کو اس کو آگے بڑھ کے، اب میں جو بھی ویڈیو سن رہے ہیں ان کے لیے میں نے یہاں پہ پوائنٹ ڈسکس کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ لوگ اگر کل ریسرچ کرنا تو ان ٹاپکس پہ آپ جو ہے ریسرچ کر سکتے ہیں. دوسری چیز آخر میں بات یہ ہے کہ ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو علاج کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. آپ کو ایک سمپل سا ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارے دماغ کو اگر آپ دیکھو گے، آپ نے
بیل کا بچھڑے کا دماغ یا کوئی بھی جانور کا دماغ دیکھیں گے، اس کی آؤٹر کورنگ اور اخروٹ کی آؤٹر کورنگ سیم ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ یہ اللہ کی رحمت کا مسئلہ ہے. پرانے زمانے میں انسان کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا کہ پہچان سکے کون سا کیمیکل کس بیماری پہ کام کرے. تو اللہ نے یہ کیا کہ بھائی دیکھو، دماغ کی جو بیماری ہوگی اس کے لیے اخروٹ چونکہ دماغ کے جیسا دکھتا ہے وہ اس میں ہیلپ کرے گا. جیسے ہم لوگ بلیک بینس یوز کرتے ہیں. بلیک بین جو ہوتا ہے، راجما جسے کہتے ہیں، وہ جو ہے کڈنی کے امراض میں انسان کو مفید ہے. کیوں اللہ نے بتایا؟ تاکہ انسان کو اس بیماری کے بارے میں کیا ہو، نالج ہو، بنا کسی ٹیسٹنگ کے اس رحمت کو پالے اور اپنے علاج کو کر لے. تو جہاں پر اللہ کی رحمت کا مقصد پچھلے وقتوں میں کچھ اور تھا، اب کے وقتوں میں کچھ اور ہو گیا. جہاں پر اللہ تعالیٰ کوئی بنیادی سائنس ہم کو پہلے دے رہا تھا، اب ایڈوانس سائنس سے ہم کو. پہلے کے زمانے میں کتنے لوگ تھے دنیا میں؟ آج بلینس آف لوگ رہتے، اتنی بڑی معاشرت چل رہی. کیا یہ سائنس کے بنا ممکن ہے؟ لیکن یہ سائنس کون دے رہا ہے ہم کو؟ اللہ تعالیٰ ہی دے رہا ہے. تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دنیا کیا کرے، آگے بڑھے، ماڈرن سائنس آگے بڑھے. تو جہاں پر پرانے زمانے کے اندر جو حکیمی نسخے ہے، جو چیزیں ہیں وہ فائدہ پہنچاتی تھی، وہ اس وقت میں اللہ کی رحمت کا مظہر تھا. آج کے ماڈرن ڈے سائنس جو ہم کو ٹریٹمنٹ دے رہا ہے وہ آج کے دور میں اللہ کی رحمت کا مظہر ہے. تو ہم جب ایک رحمت سے دوسری رحمت کو اختیار کر رہے ہیں، ہم کسی چیز کو چھوڑ نہیں. اور انسان کے لیے ناممکن ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے جو ہے باہر نکلے. ہم میں سے ہر شخص ہے جب بخار آتی تو پیراسیٹامول کھاتا ہے، تب وہاں پہ توکل کی بات نہیں سوچتا، اور سوچنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اسباب کو اختیار کرنا. جیسے مشہور حدیث سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو باندھوں کہ توکل کروں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ دیکھو، اونٹ کو باندھو اور پھر توکل کرو. پہلے تدبیر کو اختیار کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد اللہ پر توکل کیا جائے گا. تدبیر اور توکل ایک دوسرے کے منافی نہیں ہے. یہ ہم سب کا ایمان ہے کہ ہم تمام طرح احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں گے، لیکن اس کے بعد اگر اللہ کی مرضی اور منشا ہے تو ہم اس بیماری سے نہیں بچ سکتے، ہم موت سے نہیں بچ سکتے، کسی بھی چیز سے نہیں بچ سکتے جس کو اللہ چاہے. لیکن اس کا مطلب تو یہ نہیں ہوتا نا کہ انسان تدبیر کو اختیار نہ کرے، کیونکہ ہم کو نہیں معلوم ہے ہم کس چیز کو کریں گے. ہم اس چیز کو اختیار کریں گے جو ہمارے علم میں. جیسے ایک شخص اونچائی پہ کھڑا ہے، اس کو معلوم ہے نیچے گروں گا تو مر جاؤں گا. اگر وہ انسان باوجود اس کے جاننے کے کود دیتا تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ انسان کو اللہ نے مارا کہ وہ خود سے مارا؟ ہم کہیں گے نہیں، انسان کو معلوم تھا، اس کے علم میں یہ چیز تھی کہ اوپر سے کودنے سے گر کر مر جائے گا، تو اس نے اپنی بیوقوفی کی وجہ سے خود ذمہ دار ہے اس کا. ہمیں نہیں کہ بھائی توکل کر کود جا. اسی طریقے سے آج کے دور میں سوشل گیدرنگ کو اٹینڈ کرنا، جہاں پہ پورے معاشرے میں جب بیماری پھیلی ہوئی ہے، یہ جو ہے بہت خطرناک چیز ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ سے جو ہے صحیح دین کا شعور اور فہم کو ہمیشہ مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح دین کا. ہم ہر چیز کو اٹھا کر ظلم یہ کرتے ہیں کہ توکل کا اپنا مقام ہے، تقدیر کا اپنا مقام ہے، اللہ پہ بھروسے کا اپنا مقام ہے، سائنس کا اپنا. ہم ان تمام چیزوں کو گڑبڑ کر لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ احتیاطی تدابیر کریں گے تو توکل نہیں، احتیاطی تدابیر بھی اختیار کریں گے اور اللہ پہ بھروسہ کریں گے، اللہ سے امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہم کو محفوظ رکھے گا. یہ تمام چیزوں کو کہنے، اور اس کو ایک اور ایگزامپل سے سمجھیے کہ حضرت عمر ایک بار جو ہے نکلے، روانہ ہوئے جب وہ خلیفہ تھے، اور ان کو معلوم پڑا کہ فلاں شہر کے اندر جو ہے طاعون پھیلا ہوا ہے. کیا رویہ اختیار کیا؟ انہوں نے لوگوں سے مشورہ کیا، لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ دیکھیں اس شہر میں نہ جائے، وہاں پہ طاعون پھیلا ہوا. انہوں نے اس مشورے کو اختیار کیا. حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا عمر تم جو ہے اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہو کہ اگر تم وہاں جاؤ گے تو مر جاؤ گے؟ تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ حضرت عمر نے بہت پیارا، بہت ہی حکمت سے بھرا ہوا جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ ہم ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں. مطلب کیا ہوتا ہے اس بات کا؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کو تو نہیں معلوم نا کہ ہمارا اینڈ ریزلٹ کیا لکھا. آپ میں سے کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کی کورونا سے موت ہونے والی ہے نہیں ہونے والی؟ کسی کو نہیں معلوم ہے. ہم تقدیر پہ ایمان لاتے ہیں، وہ اس طریقے سے لاتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی چیز ہو جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے، وقوع پذیر ہو جاتی ہے، جب وہ ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے. جیسے ایک شخص جو ہے کورونا سے اس کا انتقال ہو گیا تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کی تقدیر کے اندر کورونا کا مرض تھا اور کورونا کے مرض سے اس کی موت اللہ نے لکھی تھی. اب تقدیر اور منشا اللہ کی ظاہر ہو گئی، اس سے وہ بچ نہیں پائے گا. لیکن جب ہم اپنی بات کریں گے، جہاں پہ ہم کو کیا معلوم ہے اللہ کی تقدیر میں کیا لکھا، ہم کو کورونا ہونے والا ہے کہ کوئی دوسری میں، تو ہم یہ کریں گے، اللہ کا علم تو ہم کو پاس نہیں ہے نا، تو ہم اپنے علم پہ رلائے کریں گے کہ بھئی ہم یہ تدابیر کو اختیار کر کے جو ہے بچ سکتے ہیں. جیسا مشہور واقعہ ہے
کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے جب وہاں پر گئے ہیں مصر میں، تو یعقوب علیہ السلام نے کیا ہدایت دی ان کو کہ دیکھو جب شہر میں داخل ہو تو الگ الگ دروازے سے داخل ہو، ایک جتھا بن کے داخل نہ ہو، تاکہ لوگوں کی نظر تم پہ پڑیں گی اور تم جو ہے مشکل میں پڑ جاؤ۔ انہوں نے احتیاطی تدابیر کو اختیار کیا، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن اللہ نے ان کی احتیاطی تدابیر کی نفی نہیں کی کہ یعقوب تم نے ایسا کیوں کہا، بلکہ یہ ہے کہ جو ہونا ہے وہ تو ہو کے رہے گا، وہ ہماری تقدیر ہے، لیکن ہماری تقدیر ہمارے علم میں اس کے ہو جانے کے بعد ظاہر ہوگی، ابھی تو ہمارے علم میں نہیں ہے۔ تو ہمارے علم میں یہ ہے کہ ہم ان احتیاطی تدابیر کو کر کے بچ سکتے تو ہم اس کو بچنے کی کوشش کریں گے، اور خدا نخواستہ ہمارے گھر میں کسی کو کوئی بیماری ہو گئی تو ہم اس پہ پھر کیا کریں گے، صبر کریں گے، کیونکہ یہی اللہ کی مرضی اور منشا ہے جو اللہ نے اپنے اوپر ظاہر کی ہے۔ تو یہ تمام باتیں جو کہنے کا مقصد اور منشا یہی تھا کہ تمام تر احتیاطی تدابیر کو اختیار کرے، دین کو سمجھے، صحیح طور پہ دین میں سائنس کے مقام کو سمجھے، سائنس سے جو سورس ملے اس کا استعمال کرے، وہی کا جو سورس ہے اس کا استعمال کرے، اور اپنی زندگی کو بہتر بنائے، نہ کہ یہ کہ ہم اپنے دین کی ناسمجھی کی وجہ سے ہم اپنے دین کو دوسرے لوگوں کے سامنے ایک لافنگ اسٹاک بنا دیں، ایک مذاق کا پہلو بنا دیں۔ آج ہم دوسرے لوگوں کے اوپر طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں، لیکن ہم اپنا رویہ دیکھیں کہ ہم کتنے جو ہے ہم جو معاملات کو سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے غور و فکر کرنے کے عادی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان تمام چیزوں کے اندر ہم کو دین کا صحیح فہم دے۔ آخر میں اس پورے وبا کے تعلق سے، احتیاطی تدابیر کے تعلق سے، یہ پوری چیزوں کو رکھنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ تمام تر احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں۔ دیکھیے آلریڈی حالات ہم سب جانتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اب جس دن جاگے اس دن صبح ہے، تو آج سے ہم احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں، ماسک کا استعمال کریں، گھر سے غیر ضروری طور پر نہ نکلیں، اپنے گھر کے بزرگ کو اسپیشلی جو ہے الگ سے رکھے، اگر رکھ سکتے ہیں تو انہیں تو بالکل ہی گھر سے باہر جانے نہ دیں۔ جو لوگوں کو ڈائبٹیز وغیرہ ہے وہ فوراً اپنا چیک اپ کرا کے ڈائبٹیز کو کنٹرول میں لانے کی کوشش کرے۔ اگر آپ کو بخار آتا ہے تو بخار آپ کو اگر شہد کلونج استعمال کرنا ہے تو کرے، لیکن پہلے ہی دن آپ ڈاکٹرز کے پاس جائیں، پہلے ہی دن سے آپ کر دیکھو، آپ ایک تو رحمت کو استعمال کر، دوسری رحمت بھی اللہ کی حاصل کرے، سائنس کی، اس سے فائدہ اٹھائے۔ ڈاکٹر کو پہلے دن سے کنسلٹ کرے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو فیور اس دوران میں آ گیا ہے، ٹھیک ہے، میں بہت امپورٹنٹ چیز کہہ رہا ہوں، آ گیا ہے، 1 دن کا فیور ہے، 2 دن کا، لیکن دوسرے جانوں کی حفاظت کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے اپنے فیور کے بعد تقریباً 14 دن تک گھر میں رہے، کیونکہ ہماری بیماری دوسروں کو نہ لگے۔ آج تو ہم کو نہیں معلوم پڑے گا کہ ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے کون کس شخص کو ہم نے بیماری دی، اس کا انتقال ہو گیا، لیکن آخرت میں یہ چیز ظاہر ہونے والی ہے کہ ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے کون سے لوگ جو ہے اس سے متاثر ہوئے اور ان کی زندگیاں متاثر ہوئی، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ بیماری میں ہیں یا بیماری سے اٹھے ہیں تو اگلے 14 دن تک آپ گھر سے باہر نہ نکلیں۔ یہ بہت ہمبل ریکویسٹ ہے آپ سے۔ آخر میں یہ چیز ہے کہ بہت ساری امواتیں ہو رہی ہے، تو جہاں پر امواتیں ہو رہی ہیں، ہم نہیں کہتے کہ ہر موت جو ہے کورونا سے ہو رہی ہے، لیکن یہ کورونا کی وبا کے درمیان ہم تمام لوگوں کو وہ تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے جس سے ہم کورونا کو روک سکیں۔ اس میں ایک اہم پہلو ہے کہ جو ڈیتھ ہو رہی ہے وہ ڈیتھ ہونے کے بعد ہم لوگ یہ مان کے چلے، صرف مان لیں ہوئی ہے حقیقت نہیں، لیکن تھوڑے دن کے لیے اگر 1% بھی چانس ہے تو 1% چانس لینا بھی ابھی ورتھ نہیں ہے۔ ہم یہ کریں کہ تمام کورونا کی احتیاطی تدابیر کے ساتھ جو تدفین کریں۔ 1 دن کے فیور میں بھی ڈیتھ ہوئی ہے تو آپ اس کو کورونا سمجھ کے تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ جو ہے کریں۔ کیا کیا تدبیر کر سکتے ہیں؟ پہلے کہ زیادہ لوگوں کو انفارم نہ کریں، اگر انفارم کر رہے ہیں تو لوگوں کو بتائے کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز جنازہ اور دعائے مغفرت کریں، لوگ ایک ساتھ جمع نہ ہو، صرف کچھ لوگ جو ہے گھر میں جمع ہوں، جو قریبی رشتہ دار ہے وہ جو تدفین کا انتظام کرے، اس میں تدفین کے جو احتیاط کرنی ہے کورونا کی وہ تمام اختیار کرے۔ میں بار بار ہمیں اس بات کی ریکویسٹ کر کہ جو لوگ اس جامع مسجد میں اس کام کو کر رہے ہیں ان سے گائیڈنس لیں، ان سے آپ کو جو چیزیں چاہیے تمام تر چیزیں ملے گی۔ دیکھیے ایسے وقت میں بہت سارے فتوے ہیں، یہ ایسا ٹائم، یہ آرڈینری ٹائمز نہیں ہے، تو ایکسٹرا آرڈینری باتیں اس ٹائم میں کرنی پڑتی ہے۔ تو ہم اگر کوئی عیادت کرنا ہے تو اس سے کہے کہ بھائی فون پہ ہی عیادت کریں، آپ کو کسی کی عیادت کرنی تو آپ فون پہ کریں، اور جو جن کے عزیز و اقارب انتقال کر گئے وہ بھی فون پہ ہی عیادت جو تعزیت کریں۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ ویڈیو کالز کے ذریعے سے بات کی، لیکن ایک دوسرے کو ملنا اوائڈ کریں۔ جس گھر میں میت بھی ہے وہ لوگ بھی بہت غم میں ہو گئے، لیکن اس بات کو یقینی بنائے کہ وہ لوگوں سے باہر جا کے نہ ملے، بلکہ گھر کے اندر ہی رہے اور لوگوں سے فون پہ بات کریں۔ یہ کچھ چیزیں تھی، اگر ہم اس چیزوں کو کریں گے تو بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو برا وقت چل رہا ہے اس سے ہم بہت جلد باہر نکل جائیں گے۔ ہم تمام لوگوں کو یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں جو
ٹیک ہوم میسج ہے. یہ تمام تر احتیاطی تدابیر، پریونٹیو میجرز توکل اور تقدیر کے منافی نہیں ہے بلکہ عین اسلام ہے. نمبر 1 چیز. اور نمبر لاسٹ چیز یہ کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کی مرضی اور منشا سے ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ سیدھے. اللہ تعالیٰ کوئی کام جو ہے ہم کو بھلے ہی کسی کام میں خیر دکھتا ہے اور شر دکھتا ہے، لیکن اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دنیا کو اللہ تعالیٰ قرآن میں مہد فرماتا ہے. مہد کس کو کہتے ہیں؟ جس میں بچہ لیٹتا ہے، گود. تو مہد سے لے کر لحد تک، مطلب ماں کی گود سے لے کر قبرستان، ہم کہتے ہیں مہد سے لے کر لحد تک. تو یہ اللہ کی مہد ہے. دنیا میں جو کچھ چیزیں ہو رہی اطمینان رکھیے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. اللہ کی یہی مشیت ہے، اللہ کی یہی مرضی ہے، اور بندے کا یہ کام ہے کہ اللہ کی مشیت اور مرضی پر راضی رہے. اور جہاں پر راضی رہے وہیں پر یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ غلطیاں ہم سے ہو گئی ہم معاف کرتے ہیں، اور ہم جو اللہ کی طرف دوبارہ رجوع کرے، اور تمام امت مسلمہ، تمام نوع انسانی کی حفاظت کے لیے بھرپور دعا کرے، ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے دعا کرے، لوگوں کی جانوں کی حفاظت کے لیے دعا کرے. لوگ بہت مشکل وقت میں سے گزر رہے، آپ کی دعائیں ان کے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہے. آپ ان کے لیے دعا کریں اور مضبوطی سے اللہ کی رسی تھامے رکھیں. جو ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا. اللہ کا ہر حکم جو ہے بہتر حکم ہے. یہی یقین ایسے برے وقتوں میں انسان کو جو ہے دلاسا دیتا ہے، اور یہی یقین انسان کو ان برے وقتوں سے پار کراتا ہے، اور یہی یقین انسان کو ان برے وقتوں میں اللہ کے قریب لے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. جو باتیں یہاں پر صحیح کہی گئی ان کو ذہنوں میں نقش کر دے، اور جو باتیں یہاں پر ہم سے خطا ہوئے اللہ اسے ہمیں معاف کرے اور لوگوں کے ذہنوں سے محو کرے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم.